السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جینٹس فیشن ڈریسنگ۔ دوستو آج جو ہے تو ہم انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے پرنس کوٹ بنانے کا طریقہ۔ پرنس کوٹ سے ہم اس لیے اس کا آغاز کریں گے کیونکہ پرنس کوٹ جو ہے تو وہ ڈریس کوٹ کے مقابلے میں قدرے آسان ہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں جو ہے تو یہ اس کے مارکے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ کٹنگ ہوئی ہے۔ کٹنگ کے نشانات تو لگے ہوئے ہیں لیکن دھاگے سے اس کی کچی اٹھانی ہے کیونکہ اس کی ہم ابھی فیوزنگ کرنے جا رہے ہیں نا۔ تو فیوزنگ جب ہو جائے گی اس پہ تو اس کے نشانات تو نیچے چھپ جائیں گے، اس لیے فرنٹ پہ ہمیں اس کے پاکٹس وغیرہ کے نشان کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ مارکا لگا ہوا ہے۔ تو پھر وہ اگر نہیں یہ لگے ہوں تو پھر دوبارہ ہر جگہ کو ناپنا پڑتا ہے اور اس میں ویسے ہی ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ مارکے ہر ایک کاریگر جو ہوتا ہے وہ اس لیے یہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھیں، یہ ہم پاکٹس جو ہے یہ فرنٹ پاکٹ کے اور یہ جو فرنٹ کا یہ جوڑ ہوتا ہے، پلیٹ ہوتی ہے، اس کے مارکے اٹھانے ہوتے ہیں اور پھر نیچے جو فلاپ ہوتے ہیں اس کے مارکے اٹھانے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو جس وقت ہم سلائی کریں کہ یہ کس جگہ پہ یہ پاکٹ لگانی ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے وغیرہ۔ تو یہ ہم اس کے جو ہے تو یہ مارکے اٹھا رہے ہیں، یہ ہم نے مارکے اٹھا لیے ہیں۔ اب وہ اس کے بعد جو ہے تو ہم بکرم کاٹیں گے۔ تو فیوز بکرم جو ہے ویسے تو یہ کئی قسم کی ہوتی ہے لیکن سٹف کو دیکھ کر جو ہے جس سٹف کا کپڑا ہوتا ہے اس سٹف کے حساب سے پھر ہم بکرم لگاتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو ہے یہ جموار ہم پرنس کوٹ بنا رہے ہیں، کوئی پارٹی کے لیے کوئی بنوا رہے ہیں نا، جیسے شادی ہوتی ہے یا وغیرہ ان پارٹی ڈریس ہوتا ہے اس کے لیے یہ جموار کا پرنس کوٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو فرسٹ پہلی تہ جو لگاتے ہیں ہم وہ دانے دار فیوز بکرم ہوتی ہے۔ یہ بس تقریباً درمیانی ہوتی ہے، نہ ہارڈ ہوتی ہے نہ سافٹ ہوتی ہے اور اس کی فنیشنگ بھی اچھی آتی ہے اور اس کے اوپر ایک دوسری بکرم بھی لگتی ہے۔ تو اگر نیچے ہم کورین بکرم لگائیں گے جیسے گولڈن کنی کی آتی ہے تو پھر اوپر تب جو ہوتی ہے جو دوسری تہ ہوتی ہے وہ اس کی لگتی ہے، لیکن اگر نیچے یہ لگے گی تو پھر اوپر والی تہ جو ہے تو نیچے اگر کورین لگے گی تو اوپر والی تہ جو ہے تو پھر اس کی لگے گی۔ تو ابھی تو ہم یہ جو ہے تو دیکھیں دانے دار بکرم اس کو ہم فیوز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے برابر فرنٹ کے برابر ہم نے اس کو پہلے کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا فرنٹ کا دوسرا جوڑ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے کاٹ لیے۔ تو اب یہ ہم جو ہے تو پہلے اس کو استری کے ساتھ اب یہ سٹیپ کر رہے ہیں، استری کے ساتھ اس کو سٹیپ کریں گے۔ اور یہ دانے دار بکرم جو ہوتی ہے یہ عموماً اگر گرم اوپر استری کی طرف یہ نہیں چپکتی، اس کی گم باہر کی طرف نہیں نکلتی کیونکہ اس کا جو پولی ایسٹر کا کپڑا ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نیچے جو گم ہوتی ہے وہ اس کو استری کے ساتھ نہیں چپکتی۔ تو ہم ڈائریکٹ اس کے اوپر ہم استری لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ دوسری جو بکرم ہوتی ہے جو اس کے بعد ہم تب والی لگائیں گے تو اس کے اوپر ڈائریکٹ اگر استری ہم لگاتے ہیں نا تو وہ گرم ہیٹ اپ ہوتے ہی اس کی جو گم ہے وہ اوپر استری کے ساتھ چپک جاتی ہے جس سے وہ استری کو بھی خراب کرتی ہے۔ تو اس لیے پھر اس کو ہم ڈائریکٹ استری جو ہے تو نہیں لگا سکتے، وہ تو ابھی جب ہم فیوز کریں گے تو آپ دیکھ ہی لیں گے۔ تو یہ پرنس کوٹ کا اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں چاک نہیں ہے، یہ جو ابھی ہمیں جو آرڈر ملا ہوا ہے یہ جو بنا رہے ہیں اس میں یہ بغیر چاک کے ہے۔ تو ایک تو یہ بغیر چاک کے پہلے کوٹ آ جائے گا آپ کے پاس، اور دوسرا اس کا جو فیشن ہے اور ڈریس کوٹ کا جو فیشن ہوتا ہے اس میں عموماً فرق ہوتا ہے، وہ گول فیشن ہوتا ہے اور اس کا جو ہے تو فیشن کی پٹی جو ہوتی ہے وہ سیدھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کا یہ ہے کہ یہ فیشن بنانے کا طریقہ بھی اس میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد جب ہم ڈریس کوٹ بنائیں گے تو پھر وہ گول فیشن بھی آپ سیکھ لیں گے۔ تو یہ دوستو یہ جو ہے گولڈن کنی کی، اب یہ تب کے لیے ہم اس بکرم کو استعمال کریں گے۔ دیکھیں اس کو بھی جو ہے تو ہم نے تقریباً یہ جہاں تک پھر اس کی لمبائی آتی ہے نا نیچے سے ہم فولڈ کرتے ہیں تو یہ وہاں تک ہوتی ہے کیونکہ اس دوسری جو تب لگتی ہے اس میں اس کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے۔ اگر سلائی آ جائے گی اور پھر ہم جب اس سلائی کو فولڈ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے، یعنی موٹی ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے یہ جہاں جہاں سلائی ہو نا فرنٹ کی طرف تو وہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ بالکل اس کے اوپر سلائی نہ آئے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ آئے تاکہ اس کے ساتھ جب فولڈ ہو جائے تو وہ اس کی جو ہے تو اچھی تہ بن جائے اور فولڈ بھی آسانی سے ہو جائے۔ دیکھیں یہ بین آئے گا نا یہاں پہ، تو بین کا ٹک لگا کے یہ سلائی والے پیس جو ہے جو سلائی کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آدھا انچ، وہ میں نے اس کا کاٹ دیا ہے
اور نیچے سے بھی یہ چونکہ گول ہوتا ہے تو ہم اوپر سے پہلے ناپ لیں گے اس کو، ابھی ناپ کے جو ہے تو جہاں تک اس کی لمبائی آتی ہے وہاں سے جو ہے تو ہم اس کو کاٹ لیں گے۔ اس کی تقریباً اب دیکھیں 29 اس کی لمبائی ہے، 29 تو 29.5 پہ ہم نشان لگا لیں گے، اور پھر جو ہے تو آگے فرنٹ اس کے تھوڑے نیچے سے گول آتے ہیں نا تو اس کو شیپ دے دیں گے، اور اس شیپ پہ ہم کاٹ لیں گے تاکہ جب ابھی ہم جب اس کو فیوز کریں تو اس شیپ کے ساتھ ساتھ بالکل سلائی آ جائے گی، ہمیں وہ سلائی کے لیے نشان بھی نہیں لگانا پڑے گا، تیار ہمیں بکرم لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بالکل ہم آ کے اس کو سلائی کر لیں گے۔ تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی سفید کاٹن، ہارڈ سا کاٹن یا لٹھا رکھ کے اس کو فیوز کرنا ہے تاکہ وہ استری کو بھی خراب نہ کرے اور اچھے سے یہ فیوز ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح فیوز کر لینا ہے۔ آج ہم نے یہ فیوزنگ سے اسی لیے سٹارٹ کیا کہ سب سے پہلے تو کوٹ میں فیوزنگ ہی کرنی ہوتی ہے کٹنگ کے بعد، اور فیوزنگ کے بعد جو ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہر ایک جو ہے ہم انشاءاللہ یہ روز کی ایک ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے تاکہ یہ 10 ویڈیو میں یا 12 ویڈیو میں یا 8 ویڈیو میں اس کوڈ کو ہم کمپلیٹ کر لیں، اور آپ بھی تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آسانی سے سیکھ لیں، اور اس کی پریکٹس ضرور کیا کریں۔ پریکٹس کے لیے بھی تو آپ کو کوڈ تو بنانا پڑے گا، لیکن وہ دیکھیں آپ کو جو موضوع ہو، تو فیوزنگ کی تو پریکٹس سے اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایک ہی بار پہ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے فیوز بھی کر لیا اور ساتھ میں فیوزنگ پلانٹ سے بھی جو ہے تو یہ کر لیا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلے آنے والی ہر ایک ویڈیو جو ہے تو وہ آپ اپڈیٹ دیکھ سکیں، اور انشاءاللہ ہر روز آپ کو یہ اس کی اب نئی نئی ویڈیو آتی رہے گی۔ شکریہ۔